ضلع کیچ کے علاقے اوشاب میں گزشتہ شب پولیس کی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ CTD نے ایک بلوچ عورت کو جبری گرفتار اور لاپتہ کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ خواتین اور نوجوانوں نے سی پیک شاہراہ کو بند کر کے ٹریفک کے لیے معطل کر دیا۔ بلوچ خواتین کو لاپتہ کرنے کے نتائج سنگین ہوں گے، اوشاب واقعہ کی مذمت کرتے ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی۔ پنجگور میں نامعلوم افراد کے ہاتھوں قتل ہونے والے داد جان بلوچ کے لواحقین کی کوئٹہ پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ، قاتلوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ۔ کراچی یونیورسٹی میں خودکش دھماکے کی تحقیقات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ تحقیقاتی اداروں نے بم حملے کی ممکنہ معاون خاتون کا خاکہ تیار کر لیا۔ سویڈن کی حکمران سیاسی جماعت نیٹو اتحاد میں شمولیت کے حوالے سے کیا موقف رکھتا ہے، جانیے تفصیلات۔ آج مئی کی 16 تاریخ ہے، دن پیر ہے اور اس وقت بلوچستان میں شب کے 10 بج رہے ہیں۔ بلوچستان افیئرز کی اردو نیوز بلیٹن سرشپ احوال کے ساتھ میں ہوں مقبول ناصر۔ شب وشبات۔ ضلع کیچ کے علاقے اوشاب میں گزشتہ شب پولیس کی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ CTD نے ایک بلوچ عورت کو جبری گرفتار اور لاپتہ کر کے اپنے ساتھ لے گئے ہیں، جس کی شناخت نور جان زوجہ فضل سکنہ اوشاب کے نام سے ہوئی ہے۔ اس افسوسناک واقعے کے خلاف مقامی لوگوں نے احتجاجاً سی پیک اور روڈ کو بلاک کر دیا ہے۔ یاد رہے کہ حال ہی میں پنجگور کے علاقے گچک سے فرنٹیئر کور کی جانب سے شہزادی شاہ بی بی اور ایک نوزائیدہ بچی کو جبراً لاپتہ کر دیا گیا تھا۔ بلوچ خواتین کو لاپتہ کرنے کے سنگین نتائج ہوں گے، اوشاب واقعے کی مذمت کرتے ہیں بلوچستان نیشنل پارٹی۔ بلوچستان نیشنل پارٹی ضلع کیچ کے ترجمان نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اوشاب سے CTD کے ہاتھوں بلوچ خاتون نور جان کے گھر پر چھاپا اور بعد ازاں لاپتہ کرنا انسانی حقوق کی کلی خلاف ورزی ہے، جس کے نتائج ریاست کے لیے سنگین ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی اداروں کا رویہ بلوچستان میں نامناسب ہے، جس پر ہمیشہ سے سوالیہ نشان رہا ہے، لیکن اس روش کو بدلنے کے بجائے اس میں مزید تیزی لائی گئی ہے اور بدترین حالات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ بلوچستان میں خواتین، نوجوان، بچے، بوڑھے کوئی بھی ریاستی سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں محفوظ نہیں۔ اب CTD کو اس بھیانک کھیل کا حصہ بنا کر مزید تشویش پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ترجمان نے واقعہ کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ریاست لاپتہ افراد کے سنگین مسئلے پر مثبت اقدامات اٹھائے اور اپنی روش میں تبدیلی لائے، بصورت دیگر یہ ریاست کے لیے نیک شگون نہیں۔ پنجگور کے علاقے دزناب میں نوجوان نے مبینہ طور پر خودکشی کر لی۔ ذرائع کے مطابق پنجگور کے علاقے سندسر دزناب کے رہائشی جلیل احمد ولد صوفی جلال نے 2 روز قبل خودکشی کر لی۔ پنجگور ہی کے علاقے میں ایک ہفتہ قبل بھی ایک نوجوان نے خودکشی کر لی تھی۔ خودکشی کی وجوہات تاحال معلوم نہیں ہوئی ہیں، البتہ بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ معاشرتی ناہمواری، بے روزگاری اور دیگر سماجی و معاشی وجوہات کی وجہ سے خودکشی کے رجحانات میں اضافہ ہوا ہے۔ ایریڈ یونیورسٹی راولپنڈی کے شعبہ ایجوکیشن کے بلوچ طلباء نے لاپتہ فیروز بلوچ کی بحفاظت بازیابی کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا اور کلاسز کا بائیکاٹ کیا۔ مظاہرے کے شرکاء نے اپنے مطالبات کے حق میں مختلف پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ احتجاجی مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ ملک بھر کے تعلیمی اداروں میں بلوچ طلباء کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ساتھ ساتھ بلوچ طلباء کو جبری طور پر لاپتہ کیا جا رہا ہے، جس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت ملک بھر میں زیر تعلیم بلوچ طلباء اذیت ناک صورتحال سے دوچار ہیں۔ ہم اس احتجاج کے توسط سے انسانی حقوق کے اداروں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ فیروز بلوچ سمیت تمام لاپتہ بلوچ طلباء کی بحفاظت بازیابی کے لیے کردار ادا کریں۔ پنجگور میں نامعلوم افراد کے ہاتھوں قتل ہونے والے داد جان بلوچ کے لواحقین نے کوئٹہ پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔
مظاہرین نے پلے کارڈز اور بینرز اٹھا رکھے تھے جن پر دادجان بلوچ کے قاتلوں کو گرفتار کرنے کے مطالبات درج تھے۔ مظاہرین سے ماما قدیر بلوچ و دیگر نے بھی خطاب کیا۔ مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے دادجان بلوچ کے مامون ڈاکٹر راشد نے کہا کہ 25 روز قبل پنجگور میں نامعلوم افراد کے ہاتھوں دادجان بلوچ قتل ہوا۔ ہم گزشتہ 25 روز سے احتجاج کر رہے ہیں لیکن حکومت قاتلوں کو گرفتار نہیں کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر دادجان بلوچ کے قاتل گرفتار نہ ہوئے تو مجبوراً سی پیک روٹ کو احتجاجاً بند کر دیں گے۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ ایف سی، کسٹم و دیگر فورسز کو شہری آبادی سے دور منتقل کیا جائے۔ پنجگور میں مسلح افراد کے ہاتھوں قتل ہونے والے دادجان بلوچ کے اہل خانہ کو انصاف دیا جائے اور اس قتل کی پشت پناہی کرنے والوں کو بے نقاب کیا جائے۔ مظاہرے میں خواتین اور بچوں نے بھی شرکت کی۔ مقررین نے مطالبہ کیا کہ تمام لاپتہ افراد کو بازیاب کر کے دادجان بلوچ کے قاتلوں کو گرفتار کر کے عبرتناک سزا دی جائے۔ بلوچستان کے علاقے ڈیرہ بگٹی کے مکینوں نے پیر کوہ میں پانی کی قلت کے خلاف کوئٹہ پریس کلب کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر ڈیرہ بگٹی اور پیر کوہ میں پانی کی فراہمی کے مطالبات درج تھے۔ مظاہرین نے کہا کہ ڈیرہ بگٹی پیر کوہ میں پانی کی قلت کی وجہ سے جہاں زمینداروں کو مشکلات کا سامنا ہے وہاں پینے کے پانی کا بھی مسئلہ درپیش ہے اور ہیضے کی وبا سے کئی لوگ اپنی جان گنوا چکے ہیں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ بلوچستان اور وزراء کے خلاف نعرے بازی کی اور مطالبہ کیا کہ ڈیرہ بگٹی، پیر کوہ سمیت دیگر علاقوں میں شدید گرمی کے دوران پانی کی فراہمی کو یقینی بنائیں تاکہ زمینداروں کے فصلات تباہ ہونے سے بچ سکیں۔ بلوچ نیشنل موومنٹ کے سیشن 2022 کے تحت منتخب مرکزی کمیٹی کا پہلا تعارفی اجلاس چیئرمین ڈاکٹر نسیم بلوچ کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں سابق چیئرمین خلیل بلوچ نے بھی بطور مبصر شرکت کی۔ اس موقع پر چیئرمین ڈاکٹر نسیم بلوچ نے زور دیا کہ ہمیں سیشن کے فیصلوں کی روشنی میں پارٹی میں ادارہ جاتی بنیاد پر کام کا آغاز کرتے ہوئے مستحکم اداروں کی تشکیل پر توجہ دینی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ انفرادی طور پر ذمہ داریاں نبھائی نہیں جا سکتیں، ہمیں ٹیم ورک کی صورت میں کام کرنا ہوگا۔ سی ممبران نے سیر حاصل بحث کے بعد بلوچستان کی موجودہ صورتحال میں ہیومن رائٹس ڈپارٹمنٹ پر زیادہ توجہ دینے کا کہہ کر ہدایت کی کہ HR ڈپارٹمنٹ، انفارمیشن ڈپارٹمنٹ، خارجہ امور اور ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کے سربراہان چیئرمین اور سیکریٹری جنرل کی مشاورت سے اپنی ٹیم تشکیل دے کر کام کا آغاز کریں۔ اب سنتے ہیں علاقائی اور بین الاقوامی خبریں۔ کراچی پولیس کا کہنا ہے کہ کراچی یونیورسٹی میں خودکش دھماکے کی تحقیقات میں پیش رفت ہوئی ہے۔ تحقیقاتی اداروں نے بم حملے کی ممکنہ معاون خاتون کا خاکہ تیار کر لیا ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق خاکہ وقوعہ کے مختلف عینی شاہدین کی معاونت سے ماہرین نے تیار کیا ہے۔ پولیس کے مطابق دھماکے میں خاتون کی معاونت یا خودکش سے اتفاقیہ ملاقات تفتیش کاروں میں زیر بحث ہے۔ اس حوالے سے تفتیش کار کا کہنا ہے کہ ممکنہ معاون خاتون نے لفٹ دینے والے کار سوار سے 500 روپے کیش کی مدد بھی مانگی تھی۔ تفتیش کار نے مزید کہا کہ خودکش حملہ آور سے ملنا بھی مدد حاصل کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ حکام کا کہنا ہے کہ خاتون خود یا ان کے اہل خانہ بھی تحقیقاتی اداروں کے سامنے خود پیش ہو سکتے ہیں۔ خیال رہے کہ کراچی یونیورسٹی میں بم دھماکے میں 3 چینی شہریوں سمیت 4 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ پاکستان میں پیر کو انٹر بینک میں ڈالر 1 روپے 47 پیسے سے زائد مہنگا ہو گیا۔ انٹر بینک میں ڈالر 194.4 روپے کا ہو گیا ہے۔ گزشتہ 35 دن کے دوران ڈالر 11 روپے 50 پیسے مہنگا ہوا اور ملکی قرضوں پر 1400 ارب روپے کا بوجھ پڑ چکا ہے۔
مقامی کرنسی مارکیٹوں میں پچھلے پیر کو ڈالر کی قدر بڑھنے کا سلسلہ شروع ہوا، جس میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شدت آتی گئی۔ افغانستان میں برسر اقتدار طالبان نے اپنا پہلا سالانہ بجٹ پیش کر دیا ہے۔ طالبان کا دعویٰ ہے کہ اس بجٹ کو مکمل طور پر ملک کی آمدنی سے پورا کیا جائے گا۔ حکام کے مطابق طالبان کی حکومت کو بجٹ میں 44 ارب افغانی خسارے کا سامنا ہے، جو لگ بھگ 50 کروڑ ڈالرز بنتے ہیں۔ خیال رہے کہ مغربی ممالک کی حمایت سے چلنے والی حکومت سے طالبان نے گزشتہ برس اگست میں بزور طاقت اقتدار پر قبضہ حاصل کیا تھا۔ کابل کی سابق حکومت مغربی ممالک سے ملنے والی امداد پر انحصار کرتی تھی۔ طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد امریکہ، مغربی ممالک اور بین الاقوامی اداروں نے افغانستان کو دی جانے والی امداد روک دی ہے۔ امداد کی معطلی اور دیگر معاشی پابندیوں کی وجہ سے افغانستان کا مالیاتی نظام مفلوج ہو گیا ہے، جبکہ انسانی بحران شدت اختیار کر رہا ہے، جس کی وجہ سے ملکی معیشت تباہی کے دہانے پر ہے۔ بین الاقوامی برادری نے اب تک طالبان کی حکومت تسلیم نہیں کی، جس کی وجہ جامع حکومت کی تشکیل کا نہ ہونا، خواتین پر پابندیاں اور دہشت گردی سے متعلق خدشات ہیں۔ جرمن وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ یورپی یونین کو روس کے خلاف پابندیوں کے چھٹے پیکیج پر اتفاق کرنے میں مزید کچھ دن لگیں گے۔ برسلز میں اپنے یورپی ہم منصبوں کے ساتھ ملاقات سے قبل صحافیوں سے گفتگو میں بیئربوک کا کہنا تھا کہ بطور جرمن وہ جانتی ہیں کہ روسی تیل پر مکمل طور پر پابندی عائد کر دینا ایک آسان قدم نہیں ہے۔ ابھی کچھ معاملات کو حل کرنا ہوگا اور ایسا ایک دن میں نہیں کیا جا سکتا۔ جرمن وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ وہ پر اعتماد ہیں کہ آنے والے چند دنوں میں اس حوالے سے اتفاق کر لیا جائے گا۔ سویڈن کی حکمران سیاسی جماعت سوشل ڈیموکریٹس کا کہنا ہے کہ وہ عسکری اتحاد نیٹو میں شمولیت کے حق میں ہے۔ اس جماعت نے دہائیوں سے جاری نیٹو میں شمولیت کی مخالفت ترک کر دی ہے۔ اس پارٹی کا کہنا ہے کہ ایسا روس کے یوکرین پر حملے کے باعث کیا گیا ہے۔ اس اعلان کا مطلب ہے کہ اب سویڈن کے پارلیمان میں اکثریت نیٹو کی رکنیت کے حق میں ہے۔ سویڈن کی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ وہ نیٹو رکنیت سے متعلق ملکی پارلیمان کا رخ کریں گے۔ اتوار کو سویڈن کے پڑوسی ملک فن لینڈ نے بھی نیٹو میں شمولیت حاصل کرنے کے لیے درخواست جمع کرانے کا اعلان کیا۔ دوسری جانب ترکی کا کہنا ہے کہ ان دو ممالک کی نیٹو میں شمولیت کی حمایت صرف اس صورت میں کی جائے گی کہ اگر یہ ممالک دہشت گردوں کی حمایت کرنا چھوڑ دیں۔ انقرہ کا الزام ہے کہ یہ نارڈک ممالک کرد عسکری گروہوں کی حمایت کرتے ہیں۔ یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہماری ویب سائٹ اور یوٹیوب چینل وزٹ کریں۔